سے نکل گیا تو 2 کے 2 5 بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال میں وقت پر اس شخص کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ ریسیپشن پہ جا کے جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ ویٹنگ روم میں انتظار کیجئے، میں سر سے کہہ دیتی ہوں۔ میں نے کہا ان کے ساتھ میری ٹائمنگ میرے باس نے سیٹ کی ہوئی ہے، آپ ان سے کہیں کہ فیصل کامران کی کمپنی سے ان کی مینیجر آئی ہے، نایاب۔ وہ کہنے لگی جی آپ بیٹھ جائیں۔ میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ مشکل سے 15 منٹ گزرے تھے۔ 5 بجے میں آفس سے نکل جاتی تھی اور 5:30 بجے اپنے گھر پہنچ جاتی تھی۔ 4:15 ہو چکے تھے۔ میں پھر سے ریسیپشن پہ چلی گئی۔ میں نے کہا آپ نے بات کی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں میں نے بات کی ہے، سر کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں ویٹ کرنے کا کہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی 4:45 ہو چکے تھے۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ آپ آخری دفعہ اپنے باس سے پوچھیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، میں 5 بجے کے بعد یہاں ویٹ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کے بعد میں وہیں کھڑی رہی۔ 5 بجنے میں بس 5 منٹ بچے تھے جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پہ وہی خباثت بھری مسکراہٹ تھی جو اس وقت مجھے زہر لگ رہی تھی جب وہ اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے میرے سامنے کھڑا ہوا۔ کہنے لگا مس آپ جا سکتی ہیں۔ میں نے تعجب اور حیرت سے کہا واٹ؟ وہ کہنے لگا یس مس گوہر نایاب، آپ جا سکتی ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ نے اس دن میرا برباد کیا تھا، آج میں نے کر دیا، اب ہمارا حساب کتاب برابر ہے۔ میرا دل چاہا تھا کہ اس کے سٹائل میں بنے ہوئے بالوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، سب کے سامنے اس کی ایسی عزت افزائی کروں کہ یاد رکھے، لیکن فیصل صاحب کی مظلوم سی شکل میرے سامنے آ گئی۔ ان کی منت سماجت کرتی ہوئی شکل میرے سامنے آئی تو میں اپنا غصہ پی کے رہ گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں فوراً لفٹ سے نیچے اتری اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے نیچے پہنچی۔ سامنے اس کی شاندار گاڑی پہ میری نظر پڑی۔ میں نے کہا آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو۔ میں نے اپنے بالوں میں سے پن اتاری اور سب کی نظروں سے چھپ کے اس کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکالنے لگی۔ ایک ٹائر کی ہوا میں بالکل نکال چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسرے ٹائر کی ہوا نکالتی مجھے پیچھے ایک سایہ سا کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ کہنے لگا مس نایاب یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز سن کے میری جان نکلی۔ وہ اتنی جلدی باہر کیسے آ سکتا تھا؟ اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہوں اور کیا نہیں، لیکن جیسے ہی میں نے اسے پلٹ کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ